الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ اس سے پہلے ہے والحب فی اللہ، یہ چھوڑ دیا۔ کون پڑھ رہا؟ پورا پڑھو نا۔ والحب، بس الحب فی اللہ البغض فی اللہ من الایمان۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ روایات سے یہ بات ثابت ہے، روایات سے یہ بات نکلتی ہے کیا؟ الحب فی اللہ من الایمان البغض فی اللہ من الایمان، یہ بات روایات سے احادیث سے ثابت ہوتی ہے۔ جب حب فی اللہ اور بغض فی اللہ ایمان میں داخل ہیں تو ان دونوں میں تو کمی بیشی ہوتی ہے۔ کسی میں حب فی اللہ کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، کسی میں حب فی اللہ کیا ہے؟ نئے آنے والے وہ کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ۔ حب فی اللہ میں کمی بیشی ثابت ہو گئی، بغض فی اللہ میں کمی بیشی ثابت ہو گئی، تو اس سے لازم آ گیا کہ ایمان میں بھی کمی بیشی۔ جب حب فی اللہ ایمان میں داخل، بغض فی اللہ ایمان میں داخل، اور ان میں کمی بیشی ہوتی تو لا محالہ ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ الحب فی اللہ من الایمان، ٹھیک ہے یہ روایات میں آتا ہے، لیکن یہ من کیسا ہے؟ اس من کے کیا معنی ہے؟ من الایمان، ایمان سے متصل ہے، اتصال کے معنی۔ حب فی اللہ کا تعلق ہے ایمان سے، یہ معنی ہے۔ تعلق ہوا نا، متعلق میں کمی بیشی ہوئی، ایمان میں کمی بیشی تو نہیں، ایمان سے متعلق ہے حب فی اللہ، بغض فی اللہ، متعلقات میں کمی بیشی ہوئی، ایمان میں تو کمی بیشی نہیں۔ یا یہ من ابتدائیہ ہے، حب فی اللہ پیدا ہوتی ہے ایمان سے،
بغض فی اللہ پیدا ہوتا ہے ایمان سے. من ابتدائیہ. تو پھر بھی حب فی اللہ اور بغض فی اللہ اثر ہوا ایمان کا. ایمان کا اثر ہے، آثار میں کمی بیشی ہوتی ہے. خود ایمان میں تو کمی بیشی نہیں ہوتی. اس لیے اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملا. ایمان میں کمی بیشی ثابت نہ ہوئی. تیسرا احتمال یہ بھی ہے کہ من تبعیضیہ ہے. من تبعیضیہ ہے. حب فی اللہ بعض ایمان ہے، بغض فی اللہ بعض ایمان ہے. ایمان کا بعض ہے، ایمان کا حصہ ہے. اس لیے حب فی اللہ میں جو کمی بیشی ہوگی تو ایمان میں کمی بیشی ہو جائے. ہم کہتے ٹھیک ہے، ہو جائے لیکن کامل ایمان میں ہوگی. نفس ایمان میں نہ ہوگی، کامل ایمان میں. کامل ایمان میں ہم بھی کمی بیشی مانتے ہیں، کیونکہ کامل ایمان میں تو اعمال داخل ہیں، ان میں کمی بیشی ہوتی ہے. اس لیے کامل ایمان میں کمی بیشی ہو جاتی ہے. نفس ایمان میں کبھی بیشی نہ ہوئی. کلام تو نفس ایمان میں، اختلاف تو نفس ایمان میں. اس لیے آپ کا مقصد حاصل نہ ہوا. جی ہاں. حنفیہ کوئی لاوارث نہیں ہے، ان کے وارث موجود ہیں. آپ کو چلنے نہیں دیں گے، آپ کو چلنے نہیں دیں گے. پکڑ لیں. چلیے. جی قول نقل کر دیا حضرت عمر بن عبد العزیز کا. حضرت عمر بن عبد العزیز کا قول نقل کر. جی ہاں. امام احمد اور علامہ نووی ان دونوں نے تصریح کی ہے کہ عمر بن عبد العزیز یہ پہلے مجدد تھے. حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے کنارے پر
ایسا عالم پیدا فرمائیں گے جو دین کی تجدید کرے گا. تجدید یعنی جو اس میں غلط باتیں لوگوں نے ڈال دی ہیں ان کو نکال کر الگ کر دے گا. ان کو نکال کر کیا کر دے گا؟ الگ. آپ نے تو ابھی یاد کر لیا، کل کیا یاد کر؟ جی میں یجدد لہا دینہا، کیونکہ اب نبی تو آنے نہیں. دین میں لوگ گڑبڑ کریں تو ان کی اصلاح کے لیے ہر صدی کے کنارے میں اللہ تعالیٰ ایک بڑا عالم پیدا فرمائیں گے جو دین کی تجدید کر دے گا. یعنی جو غلط باتیں دین میں داخل کر دی ہیں ان کو نکال. یہ غلط ہے، یہ غلط، یہ غلط. یہ نہیں کہ نئی باتیں داخل کرے گا. نئی بات داخل کرنے کی اس کو کوئی اجازت نہیں ہوگی. جو لوگوں نے غلط باتیں داخل کی ہیں ان کی نشاندہی کرے گا. بس یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. تو سب سے پہلے مجدد امام احمد رحم اللہ تعالی کی تصریح کے مطابق اور علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی کی تصریح کے مطابق حضرت عمر بن عبد العزیز. علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کے معنی یوں کیے ہیں: انما المراد من انقضت المئۃ وهو حی عالم مشار الیہ. یہ اس حدیث کے معنی کیے بدر الدین عینی نے. یہ بہت بڑے شارح ہیں بخاری شریف کے. بدر الدین عینی اور ابن حجر عسقلانی، یہ دو بڑے شارح ہیں بخاری شریف. بعض کے حضرات نے انہی سے لیا ہے، جو مواد بھی لیا ہے انہی سے لیا. تو علامہ بدر الدین عینی اس حدیث کے معنی بیان فرماتے ہیں: انما المراد من انقضت المئۃ وهو حی عالم مشار الیہ. مجدد سے یہ مراد ہے کہ جب صدی ختم ہو تو وہ زندہ ہو اور عالم ہو، مشار الیہ ہو، تو اب اس کو بڑا عالم سمجھتے ہوں، اشارے کرتے ہیں اس کی طرف، یعنی اس کو بڑا عالم سمجھتے ہوں. اس کو مجدد کہتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ہر صدی میں مجدد کسی میں ایک، کسی میں دو، کسی میں ایک، کسی میں دو آئے ہیں جنہوں نے دین کو صاف کر کے بیان کیا. مجدد الفسانی اسی نام سے مشہور ہیں. وہ 11ویں صدی کے مجدد الفسانی، دوسرا ہزار شروع ہوا یعنی 11ویں صدی اس کے وہ مجدد. 12ویں صدی کے مجدد شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی. 13ویں صدی کے مجدد سید احمد شہید.
14ویں صدی کے مجدد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، 14ویں صدی۔ جی ہاں جی ہاں جی۔ تو اس طرح سے ہر صدی میں مجدد آئے ہیں۔ یہ ان میں سے پہلے ان کے کلام نقل کرنا چاہتے ہیں اور مقصد یہی ثابت کرنا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کاتبہ، انہوں نے خط لکھا حضرت عدی بن عدی کی طرف، عدی بن عدی، یہ عمر بن عبد العزیز کے ماتحت الجزیرہ اور موصل دو جگہ ہیں، ان کے گورنر تھے، الجزیرہ کے اور الموصل کے دو جگہ ہیں، ان دونوں کے یہ گورنر تھے، خلافت تھی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کی، ان کے بارے میں دو قول ہیں عدی بن عدی کے بارے میں کہ یہ تابعی تھے یا صحابی تھے۔ عدی بن عدی تابعی تھے یا صحابی تھے؟ راجح یہ ہے کہ یہ تابعی تھے، کیونکہ راجح قول کے مطابق حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کی خلافت کے زمانے میں کوئی بھی صحابی موجود نہیں تھی۔ جب یہ خلیفہ بنے ہیں اس کو کوئی بھی صحابی موجود نہیں تھی۔ یہ سن 99 ہجری میں خلیفہ بنے ہیں اور 2 سال 5 مہینے خلیفہ رہے ہیں، 2 سال 5 مہینے خلیفہ رہے ہیں۔ راجح قول یہی ہے کہ ان کی خلافت کے زمانے میں کوئی بھی صحابی زندہ نہیں تھے۔ ایک روایت میں جو آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نماز پڑھی عمر بن عبد العزیز کے پیچھے، میں نے نماز پڑھی عمر بن عبد العزیز کے پیچھے، جو خلیفہ وقت ہوتا تھا وہی نماز میں امام بھی ہوتا تھا، جہاں وہ چلا جائے اور کوئی امامت نہیں کراتا تھا، وہی امامت کراتا تھا، خلیفہ وقت، خلیفہ وقت امام بھی ہوتا تھا۔ تو انس جو فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی حضرت عمر بن عبد العزیز کے پیچھے، تو اس زمانے میں بھی یہ خلیفہ نہیں بنے تھے، مدینہ منورہ کے گورنر تھے، گورنر بھی جہاں جائے نماز وہی پڑھاتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، گورنر بھی جہاں جائے نماز وہی پڑھاتا ہے۔ تو اس زمانے میں گورنر تھے مدینہ منورہ کے۔ جب حضرت انس نے نماز پڑھی ہے حضرت عمر بن عبد العزیز کے پیچھے، ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے، خلیفہ بعد میں بنے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہم نے بھی حرم میں نماز پڑھی ہے، اس وقت کے
خلیفہ کے پیچھے حرم، مسجد حرام، خلیفہ وقت آئے، انہوں نے امامت کرائی، ہم نے نماز پڑھی ان کی۔ جو خلیفہ وقت ہوتا ہے جہاں وہ جائے وہی امام ہوتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی بھی صحابی زندہ نہیں تھے۔ علی بن عدی کو جو بعضوں نے صحابی کہہ دیا ہے ان کو غلطی لگی ہے۔ انہوں نے بعضی روایتیں نقل کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ مرسل ہے، صحابی چھوٹا ہوا ہے۔ روایت مرسل بھی تو ہوتی، صحابی کا نام نہیں ہوتا اس میں۔ تو وہ مرسل روایتیں ہیں، بعضوں نے سمجھ لیا کہ وہ مسند ہے، اس لیے ان کو صحابی کہہ دیا۔ یہ غلط ہے، یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہے۔ ان کو خط لکھا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی نے کہ ایمان کے لیے فرائض بھی ہیں، یعنی اعمال مفروضہ، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، ان کو فرائض کہا۔ دیکھو ایمان میں فرائض بھی ہیں، شرائع بھی ہیں۔ شرائع سے مراد یہاں عقیدے ہیں، عقیدے بھی ایمان میں داخل ہیں۔ حدود بھی ہیں، حدود سے مراد امور ممنوعہ ہے، جن سے منع کیا گیا ہے، ان کا بھی ذکر ہے ایمان میں، یہ منع، یہ منع، یہ منع۔ اور سنن ہے، سنن سے مراد مستحبات۔ تو یہ لکھا کہ ایمان میں فرائض بھی ہیں، حدود بھی ہیں، جی ہاں جی ہاں، شرائع بھی ہیں، سنن بھی ہیں۔ جو ان کو کامل کرے گا وہ ایمان کو کامل کر دے گا۔ جو ان چیزوں کو کامل کرے گا وہ ایمان کو کامل کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ ان چیزوں میں کمی بیشی ہوتی ہے، اور یہ ایمان میں داخل ہے۔ ان کی کمی بیشی سے ایمان کی کمی بیشی ہو جائے تو الایمان یزید و ینقص، یہ ثابت ہو گیا۔ الایمان یزید و ینقص، الایمان یزید و ینقص، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ایک استکمال ہے اور ایک تمامیت ہے۔ تمام، تام ہونا، تمام ہونا یہ ذات کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور استکمال صفات کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اذا تم امر دنا نقصه توقع زوالا اذا قیل تم، جب چیز تام ہو جاتی ہے تو پھر اس میں کمی شروع ہو جاتی ہے۔ چاند جب پورا ہو جاتا ہے پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
تو تام ہونا یہ ذات کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور کامل ہونا یہ صفات کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ تو اس سے صرف یہ نکلا کہ ایمان کی صفات میں کمی بیشی ہے، ایمان کی صفات میں کمی بیشی ہے۔ وہی نور ایمان، انشاء ایمان، بشاشت ایمان، یہ صفات ہیں، ان میں کمی بیشی ہے۔ نفس ایمان میں کمی بیشی یہاں سے ثابت نہیں ہوتی۔ اور اگر ضرور ہی یہ مانا کرو کہ نہیں نہیں نہیں، استقمال بھی ذات کے لحاظ سے ہوتا ہے، ایمان کی ذات میں کمی بیشی ہے، تو پھر ہم جواب دیں گے کمال ایمان کی ذات میں کمی بیشی، کمال ایمان، نفس ایمان نہیں، کمال ایمان، کمال ایمان میں کمی بیشی ہیں، اور اختلاف تو نفس ایمان میں چل رہا ہے۔ یہ ثابت نہ ہوا کہ نفس ایمان میں کمی بیشی ہوتی، کمال ایمان میں کمی بیشی ہوتی۔ یہ معنی ہے حضرت ابن عمر کے، ابن عزیز کے قول۔ فَإِنْ أَعِشْ، اگر میں زندہ رہا، فَسَأُبَيِّنُهَا، تو میں ان سب چیزوں کو بیان کر دوں گا، فرائض، شرائع، حدود، سنن، ان سب کو بیان کر کے رکھ دوں گا، حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا، تاکہ تم ان پر عمل کر سکو۔ اور اگر میں مر گیا، تم نہیں ہوں میں تمہارے ساتھ رہنے میں حریص، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کہ میں زیادہ زندہ رہوں۔ جب موت آ گئی ٹھیک، تو گویا وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح انہوں نے احادیث کو کتابی شکل میں جمع کرایا ہے، عمر بن عبدالعزیز نے حدیثوں کو کتاب کی شکل میں جمع کرایا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ابن شہاب زہری اور ابن حزم، یہ دونوں تھے، ان کے زمانے میں ان کو حکم دیا کہ حدیثیں الگ الگ لکھی ہوئی ہیں کاغذوں پر، چمڑوں پر، ہڈیوں پر، ان کو کتاب کی شکل میں بنا دو تاکہ اس کا پڑھنا پڑھانا آسان ہو جائے اور حدیث محفوظ ہو جائے۔ تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جیسے میں نے احادیث کو یکجا جمع کیا، ایسے یہ احکام، ممنوعات، فرائض، مستحبات، ان سب کو بھی جمع کرا دو تاکہ اختلاف ہی نہ ہو، تاکہ کوئی اختلاف نہ ہو، سب کو جمع کرا دوں یکجا۔ میرے جی چاہتا ہے، ٹھیک اب تک میں نہیں کرا سکا، جی چاہتا ہے کہ یہ بھی کرا دوں، لیکن اس کا موقع نہیں ملا، اور حق تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ فقہ کے اندر تعدد باقی رہے۔ 4 قسم کی فقہیں اللہ تعالیٰ نے جاری رکھی، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔
4 قسم کی فکروں کو اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا۔ اگر یہ یکجا مسائل جمع کرا دیتے تو بس پھر تو ایک ہی قسم رہتی مسائل، 4 قسمیں نہ رہتی۔ اب طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، کسی کی طبیعت حنفی مذہب سے ملتی ہے، وہ حنفی مذہب لے لے، کسی کی طبیعت مالکی مذہب سے ملتی ہے، وہ مالکی مذہب لے لے۔ جی ہاں، کسی کی طبیعت شافعی مذہب سے ملتی ہے، وہ شافعی مذہب لے لے، کسی کی حنبلی مذہب سے ملتی ہے، وہ حنبلی مذہب لے لے۔ جیسے ایک مسجد میں داخل ہونے کے 4 دروازے ہو، اس طرف بھی دروازہ ہو، اس طرف بھی ہو، اس طرف بھی ہو۔ جی ہاں، تو جس طرف سے آسانی ہو اس میں داخل ہو جائے۔ اگر ایک ہی دروازہ ہو، سب کو چکر لگا کر وہیں آنا پڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ دنیا میں 4 فقہیں باقی رہیں، اس لیے فقہیں 4 بنا دی، اور ان 4 کے اصول اور فروع متداولہ یہ تواتر سے آگے پہنچ گئے، تواتر۔ اس لیے ان پر عمل کرنا آسان ہو گیا، ان پر عمل کرنا آسان۔ تو یہ فقہ جمع نہیں کرا سکے۔ جی ہاں، اسی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ چلیے آگے۔ جی ہاں، وقال ابراہیم ولكن ليطمئن قلبي، رب ارنی کیف تحیی الموتى۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، رب ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا دیجیے کہ آپ کیسے زندہ کریں گے مردوں کو۔ فرمایا افلا تؤمن، تم ایمان نہیں ہے تمہارا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے لیکن میں اور ذرا اطمینان قلبی چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے نفس ایمان تھا، اس پر ترقی چاہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو یہ زیادتی ہوئی نا۔ ایمان تھا، اس میں زیادتی چاہتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ایمان میں زیادتی ہوتی۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی تو آیت ہے نا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تو پیچھے آپ نے 8 آیتیں بیان کی ہیں، انہی کے ساتھ یہ بھی بیان کر دیتے، درمیان میں کتب عمر بن عبد العزیز، یہ کیوں لائے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، یہ کیوں لائے؟ یہ بھی آیت ہے
تو جہاں 8 آیتیں بیان کی تھیں یہ 9ویں آیت بھی ساتھ ہی بیان کر دیتے. توجہ اس کی یہ ہے کہ ان 8 آیتوں میں زیادت کا لفظ صراحتاً تھا. زیادت کا لفظ صراحتاً تھا 8 میں. اس میں زیادت کا لفظ نہیں ہے. وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اطمینان قلبی کے لیے پوچھ رہا ہوں. جہاں صرف اشارہ ہوتا ہے زیادت کی طرف، صراحتاً زیادت کا لفظ نہیں ہے، اس لیے اس کو الگ کیا، الگ کیا. ثابت یہی کرنا چاہتے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام زیادتی چاہتے تھے. معلوم ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی. جواب اس کا یہ ہے کہ اطمینان ایک زائد چیز ہے، تو زائد چیز میں زیادتی ہوئی، نفس ایمان میں تو نہ ہوئی. کلام تو نفس ایمان ہے. نفس ایمان بسیط ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں. صفات ایمان ہیں ان میں کمی بیشی ہے. تو اطمینان علی الایمان یہ ایک زائد صفت ہے، اس میں کمی بیشی ہو رہی ہے. جی ہاں نفس ایمان میں نہیں ہو رہی. اس لیے آپ کا استدلال ٹھیک نہیں ہے. آگے پڑھیے. جی فرمایا حضرت معاذ نے اجلس بنا نؤمن ساعتاً، نؤمن ساعتاً، بیٹھو ہم قیامت پر ایمان لائیں. نؤمن ساعتاً، اس سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کبھی بیشی ثابت کرنا چاہتے. نؤمن ساعتاً، نؤمن ساعتاً، ہم قیامت پر ایمان لائیں. تو ایمان تو پہلے ہی سے تھا، پہلے سے ایمان تھا. قیامت پر اس کو بڑھانا چاہتے تھے. آؤ بیٹھو ہم ایسی باتیں کریں جن سے قیامت پر ایمان بڑھ جائے، کیونکہ ایمان تو پہلے تھا، مومن ہے. نؤمن ساعتاً، ہم قیامت پر ایمان لائیں. ایمان تو لا چکے تھے، تو مراد کیا ہوا؟ بڑھائے. جو ایمان علی الساعۃ ہے اس کو زیادہ کرے. تو دیکھو ایمان کی زیادتی ثابت ہو گئی حضرت معاذ کے قول سے. ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ زیادتی نہیں ہے، اسی ایمان کی پختگی ہے. جددوا ایمانکم، حدیث شریف میں آتا ہے جددوا ایمانکم باللا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھا کرو، اس سے ایمان مضبوط ہوگا. یہ اتنے زیادہ ہو جائے
وہی ایمان جو پہلے ہے وہی مضبوط ہو جائے گا۔ ایسے یہاں ہے، ہم ایسی باتیں کریں جس سے قیامت کا ایمان مضبوط ہو جائے، بس ایمان میں زیادتی نہیں آئی، اسی پہلے ایمان میں قوت، یعنی وہی پکا ہو جائے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ ہمیں خوف و خشیت پیدا ہو جائے، آخرت کی باتیں کریں تاکہ خوف، خشیت، فکر آخرت کا زیادہ ہو جائے، تاکہ اعمال صالحہ میں سہولت ہو جائے۔ یہ معنی، خوف و خشیت بڑھ جائے، نفس ایمان نہیں، آثار ایمان، خوف خشیت یہ آثار ایمان، ان میں زیادتی ہو جائے، یہ مراد، یہ نہیں کہ نفس ایمان میں زیادتی ہو جائے۔ اس لیے اس سے استدلال بھی صحیح نہیں ہے۔ چلیے وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله، یقین پورا ایمان ہے، یقین پورا ایمان ہے۔ اس سے استدلال یوں ہے کہ کل کا لفظ آتا ہے ابعاد پر، معلوم ہے کہ ایمان کے اندر اجزاء ہیں، کلو، سارا ایمان ہمیں حاصل ہو جائے۔ کیا معلوم، کیا ثابت ہوا کہ ایمان میں اجزاء ہیں، کل جبھی تو کہیں گے سب اجزاء ہمیں مل جائیں، سب اجزاء مل جائیں، بس جب اجزاء ثابت ہو گئے تو اجزاء میں کمی بیشی ہوتی ہے، اس لیے ایمان میں بھی کمی بیشی ہوگی۔ جواب، ایمان میں کمی بیشی نہیں، مومن بہی میں کمی بیشی ہے۔ کل کا لفظ جو استعمال فرمایا اس کا تعلق مومن بہی کے ساتھ ہے، سب مومن بہی پر ہمارا ایمان ہو جائے۔ مومن بہی بہت ساری چیزیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، یہ سب مومن بہی ہیں۔ کوئی مومن بہی نہ چھوٹے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، سب پر ایمان ہمارا ہو جائے، یہ ہے، یہ معنی۔ اور ساتھ یقین کا ذکر کر دیا، الیقین الایمان کلہ، یقین تو سب کے نزدیک ایک بسیط چیز ہے، اس میں اجزاء نہیں ہے۔ یقین جانب مخالف کا احتمال نہ رہے، یہ یقین ہوتا، جانب مخالف کا احتمال نہ رہے، اس کو یقین کہتے ہیں۔ تو یقین تو بسیط ہے، اس لیے ایمان بھی بسیط ہے۔ علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین،
اس میں علم الیقین یہ نفس یقین ہے، اس سے اوپر ہے عین الیقین، یہ نفس یقین سے زائد ہے، یقین کامل، یقین کامل حاصل ہو جائے، اس سے بڑھ کر حق الیقین اور بھی کامل ہو جائے، تو یہ یقین کامل کے حصے تو ہیں، نفس یقین کے حصے نہیں ہیں۔ نفس یقین ہے علم الیقین، آگے عین الیقین اور حق الیقین، یہ یقین کامل کے حصے، یقین کامل حاصل ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں شنیدہ، دیدہ، چشیدہ، سن کر ایمان لے آیا شنیدہ، دیدہ دیکھ کر ایمان لے آیا، دمشق شہر ہے، پہلے سن کر مان لیا کہ ہاں ایک شہر ہے دمشق، پھر جا کر دیکھ بھی لیا کہ ہاں واقعی شہر ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، جیسے عزیر علیہ السلام انہوں نے اوکل لگی، انہوں نے بستی دیکھی ہلاک شدہ، کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیا، گدھے کو سامنے زندہ کر کے دکھا دیا، اور خود بھی موت دے کر زندہ کر دیا، چشیدہ بھی پایا گیا۔ ٹھیک، شنیدہ تو پہلے حاصل تھا کہ مرنے کے بعد سب زندہ ہوں گے، لیکن دیدہ اور چشیدہ اب کر دیا، گدھے کو سامنے زندہ کر کے دکھا دیا، چشیدہ خود موت دی، 100 سال تک مرے رہے، پھر زندہ ہو گئے، چشیدہ بھی پایا گیا۔ تو یہ درجے کمال یقین میں ہیں، کمال ایمان میں ہیں، نفس ایمان میں نہیں ہے۔ کلام نفس ایمان میں ہو رہی ہے کہ نفس ایمان میں کمی زیادتی ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی یہاں سے ثابت نہیں ہوتا۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ابن عمر فرماتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتا بندہ تقوی کی حقیقت تک یہاں تک کہ چھوڑ دے وہ چیز جو کھٹکے اس کے سینے میں، یعنی شبہ والی چیز، شبہ والی چیزیں بھی چھوڑ دے تو پھر تقوی کامل ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تقوی کے اندر کمی بیشی ہے، کیونکہ شبہ والی چیز چھوڑنا اس میں کمی بیشی ہے۔ کوئی تھوڑی چیزیں چھوڑتا ہے، کوئی زیادہ چیزیں چھوڑتا ہے، اس چھوڑنے میں کمی بیشی ہوتی ہے،
تو تقوی میں کمی بیشی ہو جائے گی، اور تقوی عین ایمان ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک تقوی عین ایمان، اسی لیے بعضی روایتوں میں تقوی کی جگہ لفظ ایمان ہے کہ نہیں حاصل ہوگی بندے کو حقیقت ایمان کی یہاں تک کہ چھوڑ دے شبہ والی چیزوں کو۔ تقوی کی جگہ ایمان کا لفظ بھی حضرت ابن عمر سے منقول ہے۔ جی ہاں معلوم ہو کہ ایمان میں کمی بیشی ہے، کیونکہ شبہ کی چیزوں کا چھوڑنا اس میں کمی بیشی ہے۔ کوئی تھوڑی چیزیں چھوڑتا ہے، کوئی زیادہ چیزیں چھوڑتا ہے شبہ والی۔ جب اس میں کمی بیشی ہوئی تو ایمان میں بھی کمی بیشی ہو گئی۔ جی ہاں جب تقوی میں کمی بیشی ہوئی تو ایمان میں کمی بیشی ہو گئی۔ تقوی اور ایمان ایک، ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ تو کمال ایمان میں کمی بیشی ہے۔ کمال ایمان، نفس ایمان میں نہیں، کمال ایمان۔ شبہ والی چیزوں کو چھوڑنے سے کمال ایمان میں کمی بیشی ہوتی، نفس ایمان میں۔ چلیے جی ہاں قال مجاہد شرع لکم اوصینا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا۔ جی ہاں اس کے ساتھ ہے آگے وقال ابن عباس شرعۃ ومنہاجا سبیلا وسنت سبیلا وسنت۔ دو قول نقل کر دیے، ایک حضرت مجاہد کا اور ایک حضرت ابن عباس کا۔ ان دونوں قولوں سے بھی مقصود کمی بیشی کا ثابت کرنا ہے، لیکن اس کی 3 تقریریں ان میں ذرا تفصیل زیادہ ہے، آج جلدی میں سمجھ میں نہیں آئے، اس لیے کل سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا